تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے سورہ مدثر کی رلا دینے والی تفسیر۔ میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ۔ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے، کمشنروں سے ڈی سیوں سے افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے۔ لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی آؤ میدان میں آؤ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کہ میدان محشر مہک اٹھے گا، ساری دنیا حیران ہوگی اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی، اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیطل ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میرے کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، والناس تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔
جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں. پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں. مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت. جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے. اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها. تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خداوندی کی تیاری کی. پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی. یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں مفہوم اور ہے. دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی. اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز. لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے. خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے. خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں. اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے. جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی. علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاریوں والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی. اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم. اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی. او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں. دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو. جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں. جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا. مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے. جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا
پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، پہچان ہو گئی یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور جہنمیوں، اور دوزخ میں سڑنے والوں، اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں عن المجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں؟ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے؟ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے، قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخے تھیو، کلام نہ کرو۔ وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا۔ ظالموں، تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا کمیلے، آج رو رہا ہے۔ چخے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی وینڈی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین، کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ یتساءلون عن المجرمین،
کیا گناہ کیا تم نے, کیا قہر کمایا, کیا غضب کمایا خدا کا تم نے, بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں, دوزخی خود بولیں گے, جہنمی خود بولیں گے, رشتہ دار خود بولیں گے, پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے. قالو کہنے لگے لم نک من المصلین, سب سے پہلا گناہ, سب سے پہلا جرم, سب سے پہلا قہر, سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کر رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں. قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے, اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے, اذان ہوتی تھی ہم کنجری بدکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے. آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے, اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہنستے, اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے, اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے, اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے, اذان سن کر دکان کون چھوڑے. جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم, پہلی خطا, پہلا گناہ, سب سے پہلا ظلم, سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا. لم نکو من المصلین, ہم نمازی نہ تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم حاجی نماز نہیں پڑھتے, قرآن حفظ کر لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, پرواہ ہی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں, قرآن کریم پڑھ لیں, پھر اس پر عمل نہ کریں, اس کے خلاف چلیں, اللہ کے قرآن کو بدنام کریں, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا, دونوں پیر نہیں, دونوں ہاتھ نہیں, منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے. قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ, قرآن کو کنڈ نہ کرو, قرآن کو پیٹھ نہ کرو, قرآن کو بدنام نہ کرو. اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, ہم نے اقرار کیا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, پرواہ ہی نہیں کرتے, صبح نہیں اٹھتے تھے, رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے, وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے, ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے, کون صبح کی نماز پڑھے. اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا. کوئی خدا تمہارا محتاج ہے؟ ساری دنیا نماز کو ترک کر دے, ایک بھی مسجد میں نہ آئے, خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے؟ اپنی بربادی کر رہے ہو, اپنی بربادی. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے, کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے. زمین اس قدر دباتی ہے دور سے. آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی, کہیں کہیں حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی, لوگ کہیں کہیں حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے, شرم نہیں آتی. کہتا ہے قالوا لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جرم خود بتاتے ہیں ولم نکو نطعم المسکین, ہم نے کبھی کسی محتاج کو, کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے مسافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں, پانی بھی پی جاتے ہیں, لسی بھی پی جاتے ہیں, روٹی بھی کھا جاتے ہیں, پیسہ دلا بھی لے جاتے ہیں. اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو, کسی محتاج اور غریب کو, کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں. وہ اپنے ہی جوگے, صرف اپنے جوگے.
اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے. وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی سیر آٹا نہیں دیں گے. نہ دو. کسی غریب کو اگر تم سیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے نہیں, 500 روپے تھانے دار کو دو گے. آخر دو گے تو صحیح نا. مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے. ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو. تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں, اب گنجائش نہیں. اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا, واپس جاؤں, مجھے داخلہ نہیں ملتا. ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا, اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا, داخلہ نہیں ملا. وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے, 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے, 40 دن تو میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی. جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا, وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے. طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا. نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توفیق ہی نہیں دی. 57 میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ, میں وہاں پڑھتا تھا. تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال. رات کا وقت ہے, گرمی کا موسم ہے, فرش پہ نیچے گرم گرم فرش پہ, مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ کوٹلے تولے خان میں ادھر پرے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا, وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں, سانس نہیں آتا, بہت موٹے ہیں. تو اب مدرسے میں رات کو آئے, طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے. اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا. میں نے کہا آسان ہو گئی کہ نہیں. پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا چناب ٹوٹ گیا, اٹھو قرآن پڑھو, ملتان بچانا ہے, قرآن پڑھو. میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا. میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم, واہ بھائی واہ. تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا, آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن. کام کرتا ہے جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے. اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا. اولاد پہ خرچ ہو جائے گا, بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا, رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا, ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا. تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں. میں مانگتا نہیں کچھ, کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا, نہیں, بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم نے کبھی کسی غریب کو, کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں. تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے. ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا, ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا, ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا. سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں او جنتیوں, او دون جنت میں رہنے والوں, ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا. کوئی چچا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا, کوئی رشتہ دار ہے. او جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا, کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا. ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں, یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں, کوئی جھوٹ بولتا, ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا. نہ قبر پہ یقین تھا, نہ جہنم پہ یقین تھا, نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا, نہ جنت پہ یقین تھا. ہمیں تو تھا ہی نہیں, سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا. اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین, اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا. اب تو بڑا یقین ہے, لیکن اب رونے سے کیا بنتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب رونے سے کیا بنے؟ اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں.
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں، یہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خداوندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی۔ یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے۔ جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی؟ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا، اجازت ملی، میں تو وہاں میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں، مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی،
مجنو کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، چشم من را بردگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، سلام پھر اس نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنو کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کا سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالا وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے ٹنڈارتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی۔ جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟
खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नु कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजजूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक चमक बस देखने की बात है, और 4 दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया मैं यूं करके आया। कितनी बड़ी वो कश्ती थी, सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना, औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा
रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं। नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शान ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ? यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीले उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हाँ। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शान ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते हैं नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सुभागबाल हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जाके ले अजाब जो सालाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए, बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? कि तू कहता था अजाब आएगा। ज़हनियत देखो, तू कहता था अजाब आएगा, वो आया तो है नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया माई अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह की अजाब से पनाह मांग, वो इस पे कादिर है, वो इस पे भी कुदरत रखता है, तेरे इस तंदूर में से पानी उबल पड़े, वो इतनी भी ताकत रखता है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे
کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی
میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا, میری بیوی کا دودھ پیتا رہا, یہ میرے سامنے ڈوب رہا. میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے. یہ بیٹا ڈوب گیا میرا, میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی, چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی, پیغمبری نبھائی, نبوت کا مشن تم نے پورا کیا, ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز آتی ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ تیرا ہے ہی نہیں, تیرا نہیں ہے. یہ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا, میری پشت سے پیدا ہوا, میرے نطفے سے پیدا ہوا, میں نے اس کو گود میں پالا, میں نے اس کو گود میں کھلایا, میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا. میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے, میرا ہے, یہ میں اس کا ابا ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. آواز آئی نو زبان روکو, انہ عمل غیر صالح, اور اس کے عمل اور ہے, تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے, یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے, اتنا دور ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا, خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے, ایمان کا شعلہ ہے, ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح, او میرے نبی, خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں, اتنا ناراض ہوں, میری رحمت اس سے اتنی دور ہے, اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا, نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے, فلانا زبردستی کرا لیتا ہے, فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو, 950 سال مار کھائی, قرآن گواہ, سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا, پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا, فوراً جھولی پھیلا دی, ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا, تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا, تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا
تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو۔ بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرے تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرے لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکی کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं, और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया।
اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اس اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاؤں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہے میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ
اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ ان یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ کیا بات فرمائی، فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں،
सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे। और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे, कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नीयत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। सुनने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता, ओए की है, हिसाब डाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता।
انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بڑے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلکہ 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لیجیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیرے عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے میرے محبوب نے مانگا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی, کچھ نہیں رہا, گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے, کتنا چھوڑائے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں, ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے. کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون, میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے, میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے, میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے, میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے, میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, برکتیں میرے پاس ہے, رحمت میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک, ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر, ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہے کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی, اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا, ہمارے کردار دیکھ کر, ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ مسلمان فرمانے لگی کچھ نہیں ہے،
وہ خاتمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خاتمہ کہنے لگی کہ اگر ایک ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے, میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری, پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں, اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ, آمین کا. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا, سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا, خوش ہو رہے ہیں, میری 50 سال عمر ہو گئی, میری 60 سال عمر ہو گئی, میری 40 سال عمر ہو گئی, میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے, سویرے اٹھو, کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی, اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں, بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں, بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا. خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی, تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے, ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا, ایک ہے جمعہ پڑھنا, ایک ہے سینوں نہانا, اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں, اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا, لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں کراچی تھا, تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو.
تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو، جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں،
सारा दिन कपड़ों के बनाओ और सवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजजूब है। मजजूब अली रहमत कहते हैं, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितनी किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तस्करी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहदो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज डाका डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तस्वुर कहां चले गए? और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं अलल ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबुव्वत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने
मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का ये अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, तो ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहाँ यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के
جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا، اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے، اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا، لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔
जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखी ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई।